اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں، گولڈن لائنز میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے آپ کو عافیت کے سائے میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، عذاب قبر، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں عذاب قبر کیا ہے؟ پیارے دوستو سماعت فرمائیے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی پیٹھ موڑ کر چل دیتے ہیں، وہ ان کے جوتوں کی آواز تک سنتا ہے۔ اس وقت اس کے پاس فرشتے آتے ہیں، اس کو بٹھلاتے ہیں، پوچھتے ہیں تو ان سب یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا اعتقاد رکھتا ہے؟ وہ کہتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے، دوزخ میں جو تیری جگہ تھی اس کو دیکھ لے، اللہ نے اس کے بدلے تجھے بہشت میں ٹھکانہ دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو وہ اپنے دونوں ٹھکانے دیکھتا ہے اور کافر یا منافق فرشتوں کے جواب میں کہتا ہے، میں نہیں جانتا، میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے۔ پھر اس سے کہا جائے گا، نہ تو نے خود غور کیا اور نہ عالموں کی پیروی کی۔ پھر لوہے کی گرز سے اس کے کانوں کے درمیان مار لگائی جاتی ہے، وہ ایک چیخ مارتا ہے، اس کے پاس والی مخلوق یعنی مردہ آدمی اور جن کی سوا سب سن لیتے ہیں۔ دوستو، بخاری شریف کی حدیث شریف ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اندھے کنویں میں جو کافر بدر کے دن ڈال دیے گئے تھے ان کو جھانکا اور فرمایا، تمہارے مالک نے جو سچا وعدہ تم سے کیا تھا وہ تم نے پایا۔ لوگوں نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں کو پکارتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کچھ ان سے زیادہ نہیں سنتے، البتہ وہ جواب نہیں دے سکتے۔ ایک یہودی عورت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئی اور قبر کے عذاب کا ذکر کر کے کہنے لگی، اللہ مجھ کو قبر کے عذاب سے بچائے رکھے۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، قبر میں عذاب ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، قبر کا عذاب سچ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، پھر میں نے اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے کوئی نماز پڑھی ہو مگر اس میں قبر کے عذاب سے پناہ کی دعا نہ مانگی ہو۔ پیارے دوستو، قبر کے عذاب سے معافی مانگنی چاہیے۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ سنانے کھڑے ہوئے اور قبر کے امتحان کا حال بیان کیا، جس میں آدمی کو جانچا جاتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ذکر کیا تو اس کو سن کر مسلمان سب رونے لگے۔ بخاری شریف کی حدیث شریف۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورج ڈوبنے کے بعد مدینہ سے باہر گئے، وہاں ایک آواز سنی، فرمایا کہ یہودی کو اس کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ بخاری شریف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگتے تھے، یا اللہ قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور دوزخ کے عذاب سے، اور زندگی اور موت کی بلاؤں سے، اور کانے دجال کی بلا سے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں جب کوئی مر جاتا ہے تو صبح اور شام اس کو ٹھکانہ اس کا بتلا دیا جاتا ہے، اگر وہ بہشتی ہے تو بہشت والوں میں، اور اگر دوزخی ہے تو دوزخ والوں میں۔ پھر کہا جاتا ہے، یہ تیرا ٹھکانہ ہے جب قیامت کے دن اللہ تجھ کو اٹھائے گا۔ بخاری شریف کی پیارے دوستو حدیث شریف ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے مجھے آپ کو قبر کے عذاب سے بچائے، آمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک ضرور پہنچے۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آگے دوستوں، گھر والوں، عزیز و اقارب اور سوشل میڈیا پر لازمی شیئر کیجیے گا تاکہ ہر کسی کا بھلا ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، آپ کی پریشانیاں دور فرمائے، آمین۔